بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ وعلى آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ پیر سے جمعرات تک درس جیلانی بپابندی ہمارے سینٹر اسلامک انفارمیشن سینٹر رجسٹرڈ وجے نگر کالونی حیدرآباد سے الحمدللہ ہو رہا ہے۔ چوتھی جلد سورہ روم کی آیت نمبر 25 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 26 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کاملہ شاملہ پر نورانی عرفانی حقانی جیلانی تفسیر و توضیح ہم سب سن رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہیں۔ خدا وحدہ لا شریک، امام المفسرین، امام العارفین، امام زماں غوث زماں رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی فیوض و برکات سے خصوصاً اور دیگر برکات و سعادات سے عموماً اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور سب اسی کے تابع ہیں، اسی کے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ یہ ترجمہ ہوا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں واو کی تفسیر میں وَكَيْفَ لَا تَسْمَعُونَ وَتُخْرِجُونَ یا تخرجون منہا، اور کیوں کر جب اللہ بلائے گا مردوں کو بھی، جب مردے سے پہلے کچھ نہیں تھے تو اللہ پاک نے اسے زندگی عطا کی، زندگی عطا کرنے کے بعد مردہ بنایا، پھر مردہ کے بعد اگر بلائے تو کیوں کر نہیں، وہ سنے گا اور آئے گا زندہ ہو کر۔ بعد ما تعلق قدرتہ سبحانہ باخراجکم و اعادکم، بعد اس کے متعلق ہو جائے اللہ سبحانہ کی قدرت اس کے نکالنے اور اس کے دوبارہ لوٹانے پر، تو خدا کی قدرت کے بعد تو امپاسبل ہے کہ وہ نہ سنے اور اللہ کی طرف نہ جائے اور نہ اٹھے نہ لوٹے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ لہو، اذ یہ تفسیر ہے غوث کی، لہو اللہ پاک کا کلام ہے، ملکن و تصرفاً و ابداعاً و انشاءً، اس لیے کہ اسی کی ملکیت ہے، تصرف اسی کو حاصل نہیں بلکہ اسی کی ذات میں ہے، ابداعاً اور انشاءً وجود دینے کے اعتبار سے، پیدا فرمانے کے اعتبار سے۔ من فی السماوات والارض، ان تمام چیزوں، وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، ملائے اعلیٰ، خود غوث پاک ملائے اعلیٰ یعنی آسمانوں کی تفسیر میں فرماتے ہیں من الملائکۃ المغمورین فی علاء اللہ و نعمائہ و نعمائہ، یعنی وہ فرشتے جو اللہ کی نعمتوں اور احسانات میں ڈھکے ہوئے ہیں، المستغرقین بمطالعۃ وجہ الکریم، اور اللہ کی رضا جوئی میں، اس کے مطالعہ میں، مشاہدہ میں مستغرق ہیں، وہ سب بھی اللہ ہی کے ملکیت اور تصرف میں ہیں۔ ومن فی الارض، اور وہ جو زمین میں ہے، یا غوث فرماتے ہیں زمین میں کی مثال من ارباب الولا، یعنی اللہ والے، التائہین فی بیداء الالوہیت، جو گم ہیں میدان الوہیت میں اور فضائے ربوبیت میں فنا ہیں اور صحرائے وجود میں قاصد ہیں۔ لذلک کل ممن اشرق علیہ شمس الذات، اسی لیے ہر
شے ہر مخلوق اسی کے تابع ہے کی تفسیر میں کل کی تفسیر میں غوث فرماتے ہیں جن پر ذات الہی کا سورج چمکا طلوع ہوا اور وجود کا نور جن پر وجود کا نور چمکا اور جن پر تجلیات الہیہ کی بجلی گری وہ سب کے سب اسی کے تابع ہیں۔ قانتون کی تفسیر میں غوث پاک فرماتے ہیں منقادون مطیعون تابع ہیں، جھکے ہوئے ہیں طوعاً و طبعاً، نیچرلی طور پر اور خوشی خوشی۔ یہ نیچرلی طور پر خوشی خوشی کا مطلب میں بارہا ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ ہمارے ہاتھ ہے نا، ہاں یہاں پر آپ دیکھیں تو 180 اور ادھر دیکھیں تو 81 لکھا ہوا، دونوں کو ملائیں گے تو 99، یعنی اللہ کے 99 نام یہ ہمارے وجود میں ہے۔ دیکھیں آپ تو نیچرلی طور پر طبعی طور پر اللہ اپنی شان دکھا رہا، اسی لیے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ پارہ نمبر 25 میں اس کی تفسیر ہو بھی چکی ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ ہم اپنی نشانی تمہارے اندر دکھا رہے ہیں، تم اپنے اندر دیکھو، میری نشانی موجود ہے۔ تو اللہ پاک کے لیے ذرا سا بھی اگر کوئی اٹریکٹ ہو تو خدا اپنے فضل سے اس کو اپنا ان کی شان کے مطابق نور اور اپنی تجلیات اور اپنی معرفت کرا دے گا، لیکن جو اس طرف جائیں گے ہی نہیں، جو کوششیں نہیں کریں گے کہ اللہ ہے کیا، تو پھر وہ بس یوں ہی ایک بندے ہیں اور ایک بس ڈھانچے ہیں اور کچھ نہیں۔ اللہ نے بار بار کہا میری آیتوں پر غور کرو، میری آیتوں پر غور کرو، نبی کی بات پر توجہ دو، ہر طرح سے کہا۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کا فائدہ ہے، اللہ تو خالق اور مالک ہے، وہ پیدا فرمانے والا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں، لم یلد ولم یولد، وہ نہ والد ہے نہ مولود ہے، وہ خالق ہے۔ خالق کہتے ہیں بے مثال پیدا فرمانے والے کو، ہونے والے کو بھی نہیں، بے مثال پیدا فرمانے والے کو، خلق فرمانے والا۔ خیر، آیت نمبر 26 میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ کی آسمانی مخلوق ہو فرشتوں کی شکل میں یا زمینی مخلوق ہو یا اللہ کے محبوب بندوں کی شکل میں، یہ سب کے سب اللہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کو معرفت حاصل ہے، اور یہ تو بالکل علماً اور طوعاً خوشی خوشی، اور جو معرفت حاصل نہیں بھی ہے ان کے وجود خود جھکے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کا تصور اور عقل اور سینس جو تھنکنگ اگرچہ ادھر ادھر سرگرداں ہے، مگر اس کا نیچر بہرحال جھکا ہوا، جو میں نے ابھی اس سے آپ کو بتایا۔ خیر، اب آیت نمبر 27 دیکھیں، واو کی تفسیر، پھر یہ بھی واو سے شروع ہے، تو واو کی تفسیر میں کہ کیف لا ینقادون ویطیعون لحکمہ اولئک المسخرون لصول جان قضائہ وقلم تقدیرہ۔ اچھا، اور کیسے یہ فرشتے جھکیں گے نہیں اور اطاعت نہیں کریں گے اللہ کے حکم کی، کیونکہ اللہ کی تقدیر کے قلم اور قضائے الہی میں ہمیشہ یہ لگے رہتے ہیں، تو کیسے نہیں جھکیں گے؟ وَهُوَ الَّذِي وہی، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ یہی وہ ذات ہے کہ یبدأ الخلق، یہی ذات خلق کا اظہار فرماتی ہے، من کتم العدم فی فضاء الوجود۔ خلق کا اظہار کا مطلب دیکھیے کہ خلق کی تفسیر کہ یعنی پردہ عدم سے وجود کی فضا میں لاتی ہے، یہی وہ ذات ہے۔ پردہ عدم سے یعنی نہیں ہوئی چیز کو ہونا عطا کرتی ہے، یہی وہ ذات ہے۔ بمقتضی اللطف والجود، لطف و سخا، لطف و عطا کے تقاضے کی بنیاد پر، یعنی محض اپنے کرم سے وجود دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ ایک جملہ یہ بھی بولتا ہوں کہ انسان اولاد پیدا کرنے کے اعتبار سے دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ وہ بیٹے کی حسرت کیوں کرتا ہے؟ بیٹا دینا یا بیٹی دینا یہ سب اللہ پاک کے کرم میں ہے۔ ہاں، تمنا کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کی ذات سے، نبی کی طرف سے بھی ایک تمنا آئی ہے کہ حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام دیکھیے کہ ایک ولی عطا، حبلی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب، تو ولیا یہ لفظ بتایا، تو اولاد نرینہ کی خواہش اس کی ریزن کے ساتھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تیرے دین کا کام کرے اور شریعت کو پھیلائے وغیرہ وغیرہ، جو تقاضۂ اطاعت ہے وہ پورا کرے، تو میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مطلب بیٹی کو کم سمجھ کر کے بیٹے کی خواہش کرنا یہ صحیح بات نہیں ہے۔ خیر، اللہ وہ ہے جو پردہ عدم سے
وجود کی طرف خلق فرماتا ہے بمقتضی اللطف والجود، محض لطف و کرم اور عطا کی بنیاد پر۔ اس میں بندوں کا کوئی کسب اور بندوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ اسی لیے اگر بندوں کا دخل ہوتا تو ہماری مائیں 9 مہینہ انتظار نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک ہی مہینے میں نکال دیتی اپنے پیٹ سے، لیکن نہیں، 9 مہینہ تک وہ انتظار کرتی ہیں، پھر سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، مشکلات سے، تکلیف سے۔ اور دیکھیں نا آپ، پیٹ میں بچہ جب تک رہتا ہے تو دودھ نہیں ہوتا، بچے جب ہو جاتے ہیں تو دودھ بھی آنے لگتا ہے۔ سینے رہتے ہیں ہماری ماؤں کے لیکن دودھ نہیں ہوتا، بچے ہو جائیں تو دودھ ہونے لگتا ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں، یہ ہے خدا کی شان کہ اللہ جب جہاں جس کو جیسے جس طرح چاہے، تحت ملکیت اور تحت تصرف ساری مخلوق ہے۔ ثم یعیدہ، وہی اللہ ہے، اچھا، ثم یعدمہ ویمیتہ بمقتضی قہرہ وجلالہ ایضا فیہا، وہی اللہ ہے، پھر موت دے دیتا ہے اور پھر اعادہ فرماتا ہے، موت کے بعد بھی پھر اٹھاتا ہے، شان ہے۔ ایضا علامہ ینشئ فی النشأۃ الاخری اظہارا لکمال قدرتہ، اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ اپنی قدرت کا کمال وہ دکھانا مقصود ہے اور اپنی حکمت کا تقاضا بتانا مقصود ہے۔ کئی یظہر مصلحۃ الابداع والابراز فی النشأۃ الاولی، تاکہ وہ دنیاوی زندگی میں اللہ پاک کی عطا کرنے کہ تمام پہلو کو وہ دیکھ سکے، ظاہر ہو سکے ان کے سامنے۔ وفائدۃ ما یترتب علیہ فی النشأۃ الاخری یوم العرض والجزاء، اور یہ دنیا میں جن کو وجود دیا تھا اللہ پاک ان پر جو اپنے فیوز و برکات کا چھڑکاؤ فرمائے گا نیکی اور اطاعت کی بنیاد پر، وہ بھی دیکھ سکے۔ وہو اہون علیہ، اور یہ یعیدہ کی تفسیر یہ عطفیہ ہے، یہ تفسیر عطف الجملہ علی الجملہ ہے، یہ کہ وہ کی تفسیر میں اہل الہوا والاراء الباطلہ ینکرون الاعادہ، اور کہ کیوں کر یہ اہل باطل آراء انکار کر سکتے ہیں، جبکہ یعنی اعدام کے بعد اظہار جو ہے اہون علیہ اللہ پاک کے لیے بہت آسان ہے۔ میں جیسے ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ کچھ نہیں تھے، اللہ پاک نے آپ کو کچھ بنا دیا، یعنی بچہ کر دیا، شکل دے دیا بچے کی، کچھ نہیں تھے پہلے آپ، تو دیکھیے جب کچھ نہیں تھے تو ذکر بھی نہیں تھا، لیکن جب اب آ گئے تو ایک ذکر کی صورت بنی۔ اب اگر یہ ذکر کی صورت والی چیز پھر مر جائے تو پھر اس کو اٹھایا جائے، تو یہ تو آسان پہلو ہے نا، کیونکہ جب ہم کچھ نہیں تھے تو اللہ پاک نے بنایا۔ فرماتا ہے خود کہ قد خلقتک ولم تک شیئا، میں نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہیں تھے، ہوا علی ہین، تو بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے میں تو کوئی تمہیں ڈر ہی اور مطلب اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اب تو کچھ ہو، پہلے کچھ نہیں تھے تو کچھ بنایا، اب جب کچھ ہونے کے بعد مار دیا، مار دینے کے بعد کچھ تو ہے نا، یعنی موت ہی کی شکل میں تمہارا ڈھانچہ ایک کچھ تو ہے، اس لیے وہ اہون علیہ فرما رہا، یعنی بعد الموت آسان ہے، یہ ایک سمجھانے کے لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے۔ چنانچہ خود ابھی غوث پاک دیکھیے آگے فرمائیں گے، بالنسبت الى عقولهم السخيفة وآلامهم الضعيفة من الابداع والابداع لا على شيء ولا بلا سبق مادة وان كان، اچھا دیکھیے یہ صرف ان کی عقلوں کو، یعنی انکار کرنے والوں کی عقلوں کو بتانا مقصود ہے، عقلوں کو سمجھانا مقصود ہے، ورنہ نسبت و قدرتہ و ارادتہ سبحانہ الی کل ما دخل فی حیطۃ حضرت علمہ و خبرتہ علی السوا، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کا ارادہ جتنے بھی اللہ پاک کے علم حضوری کے تحت ہیں وہ سب کے سب برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہ نکالنا زیادہ آسان ہے اور نہیں نکالنا زیادہ آسان نہیں، سب برابر ہے، اللہ پاک کی قدرت میں کمی بیشی نہیں ہے۔ یہ اذ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس لیے کہ اللہ کی تخلیق میں، اس کی قدرت میں کوئی تفاوت نہیں۔ فرجع البصر، بار بار دیکھو، غور کرو، وکرر النظر، اور تم خود دیکھو کہ آسمان ایسا نہیں کہ ہم تو پیدا ہوتے ہیں تو بچے ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، یہ ہو جاتے ہیں، لیکن آسمان کو دیکھیے، سورج کو دیکھیے، وہی ہے تو وہی ہے۔ اللہ پاک کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں ہے، من فطور نہیں ہے، فطور نہیں ہے، قصور نہیں، فی مبدعات الحق و مخترعاتہ، وکیف لا یتوافدون قدرتہ الاشیاء، اس کی قدرت تمام چیزوں کی قدرت جو متعلق کیسے متفاوت ہو سکتی ہے، اذ لہ المثل الاعلیٰ، دیکھیے گا کہ ایک ہی چیز میں اللہ کی قدرت میں تفاوت کیسے ہو سکتا، ایک چیز کی بات کہہ رہا ہوں، مختلف شے کو پیدا کرنا یہ اس کی قدرت کاملہ ہے، ایک ہی چیز میں
قدرت کا تفاوت نہیں ہو سکتا۔ آسمان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اب 20 دن کے بعد اس کو پیدا نہ کر رہا یا اس میں کچھ کمی بیشی کر دے، ایسا نہیں، ایک چیز کو کمپلیٹ پیدا فرماتا، کوئی بھی چیز ہو اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ تو یہاں پر صرف عقلوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ تم نہیں تھے، تم کو وجود دیا، اب وجود دینے کے بعد تم کو نہیں اٹھا سکتا، یہ تو آسان ہے نا۔ تو یہ آسان ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے جو وجود دیا وہ مشکل تھا، ایسا نہیں، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ دیکھو تھنکنگ، ذرا سی عقل دوڑاؤ، یہ مطلب ہے صرف۔ ورنہ خود دیکھیے اللہ پاک فرماتا کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں اسی کے پاس اس مطلب تصرف ہے، آسمان اور زمینوں میں پورے میں سب اسی، تو وہ کس میں کمی بیشی کر کے کس کو دکھانا چاہے گا؟ کون ہے اس کا مد مقابل؟ تو مثل الاعلیٰ کی تفسیر دیکھیں آپ، ید الطولا، ید طولہ اس وقت بولتے ہیں جب کامل آپ کو قدرت حاصل ہو، تو یہ تو بندوں کو کہا جا رہا ہے ید طولہ حاصل ہے، بولتے ہیں نا جب تقریر وغیرہ پر ید طولہ حاصل ہے، قلم کاری ہو تو ید طولہ حاصل ہے، یہ بولتے ہیں۔ تو یہ تو بندوں کے لیے حصول کا لفظ بول سکتے ہیں، اللہ پاک کی جو شان و صفت ہے وہ سب حضوری قدیم ہے، حضوری پرزینٹ ہے، اینی ٹائم اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، یہ ہے۔ اسی کو ید طولہ حاضر ہے، والتصرف التام، اور اسی کے لیے کامل تصرف ہے، والاقتدار العام، اور اسی کو مکمل اقتدار ہے، الشامل مکمل پورے، لکل ان تمام چیزوں پر، ما لاح علیہ برق الوجود، جن جن چیزوں پر وجود ربانی کی بجلی چمکی کڑکی، سوا ان کان فی السماوات، چاہے وہ مخلوق آسمانوں کی ہو، العلویات التی ہے عالم الاسماء والصفات، جس کو عالم اسماء اور صفات سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، بے اعتبار التنزلات من مرتبۃ الاحدیۃ والعما التی لا یصح فیہ ادراک مدرک وخبرۃ خبیر۔ اچھا، اس طرح سے احدیت کے مرتبے سے اتار کر کے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ احدیت سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک کا جو ایک تصور ہے نا کہ یہ ایک ہے، تو مطلب یہ کہ یہ اتنے کہاں سے، آسمان تو 7 ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کو کس نے، تو یہ تعدد ہوگا نا۔ تو یہاں پر تعدد نہیں ہے، کثرت ہے، لیکن اس کثرت میں بھی وحدت ہی کار فرما ہے۔ تو اگر کثرت کو دیکھیں گے تو اس میں تعدد کا عنوان ہے، تنزلات کا عنوان ہے، لیکن کثرت میں وحدت کار فرما ہے، تو پھر کہنا پڑے گا کہ اللہ پاک کی جتنی بھی 99 صفتیں ہیں، تو یہ گنتی کے اعتبار سے تو ہیں کثرت، لیکن ان سب کا مصداق ایک ہی ہے، اس لیے ایک ہے، وہ اللہ پاک ایک ہی ہے۔ آسمان اور زمین کی سفلیات التي هي عالم الحیولہ والطبعیت القابل لأن تنعكس منها اشعة انوار العلویات المتفاوت حسب تفاوت الشؤون والتطورات المرتبة على الاسماء والصفات المتخالفة المتكسرة حسب تجلیات الحبیہ والالہیہ۔ اب دیکھیں گے کہ زمین میں آسمان سے بارش ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ عالم اسماء اور صفات سے اللہ پاک جو ہے زمین کو بھی سیراب فرماتا ہے، تو زمین میں بھی تصرف اسی کا ہے۔ اگرچہ بظاہر لگتا ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ میں زمین کا تصرف ہے، لیکن نہیں، وہ زمین کا تصرف فرسٹ ہی راؤنڈ ہے، جب آسمان سے برساتا ہے تو اسی وقت زمین کو بھی سیراب کر دیتا ہے، اور آسمان و زمین میں مکمل تصرف وہی فرمانے والا ہے۔ اسی لیے آج تک کوئی بھی کسی بھی طرح سے بالکل یہ ثابت نہیں کر سکا ہے کہ پانی برسانا اس کے معبود کا کام ہو۔ پانی برسانا صرف اللہ پاک کا کام ہے، زمین کو سیراب کرنا، آسمان کو برقرار رکھنا، یہ صرف اللہ پاک ہی کا کام ہے، شان ہے۔ وهو العزیز الحکیم، اور واو کی تفسیر میں کیف لا یکون سبحانہ المثل الاعلیٰ، اور اس کو کیوں نہیں متصرف تام اور قدرت کاملہ حاصل نہیں، اس کو کیوں نہ اس کی ذات میں ہو، اس کی ذات کے لیے ہو۔ اذ هو العزیز الحکیم، اس لیے کہ وہی عزیز ہے۔ عزیز کی 2 لائن میں غوث پاک تفسیر فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں الغالب فی ذاتہ حیث تفردت بوجوب الوجود و دوام البقاء منیع فنا علی سرادقات سطوتہ و سلطنتہ الشوب النقص والقصور مطلقہ، غالب ہے وہی اپنی ذات کے اعتبار سے، اس حیثیت سے کہ وجود کے وجوب سے اس کی ذات متفرد ہے، اور بقا کے دوام سے متفرد ہے، اور سلطنت سطوت کی تمام شکوک و شبہات سے
دنیاوی طور پر اس کی سطوت، اس کی سلطنت بالکل پاک ہے، مطلق طور پر اس کی سطوت اعلیٰ ہے، بلند ہے، اس میں کوئی شعب نقص اور قصور نہیں ہے۔ الحکیم وہی حکمت والا، المتقن فی افعالہ اپنے افعال میں وہ کامل ہے، وآثارہ بالاستقلال اور اپنے مستقل ہونے میں اور اس کے استقلال کے آثار، یعنی اپنے آثار بالاستقلال میں، یعنی جب بھی کسی بھی چیز کو پر اثر ڈالتا ہے تو اس میں مستقل اعلیٰ مقتضی حیطۃ حضرت علمہ الکامل بجمیع وجوہ کمالات اللائقہ لکل ذرۃ من ذرائر الکائنات، تمام کائنات کے ذرے ذرے میں چونکہ اس کے کمالات کی ساری وجہیں اس کے علم حضوری کے باب میں، علم حضوری کے ساتھ بالکل احاطہ کی ہوئی ہے، اس لیے وہ حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 27، آیت نمبر 28 دیکھیے آپ، اللہ پاک فرماتا ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ آیت نمبر 28 اب آپ دیکھیے، ایک مثال دے رہا اللہ تعالیٰ کہ دیکھیے گا یہ تمام چیزیں جو اللہ پاک آپ کو بتا رہا ہے کہ میں منفرد ہوں اور میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے، اور اے منکرین اور اے کفار و مشرکین تم جو میرا شریک ٹھہراتے ہو، فار ایگزامپل ایک مثال دے رہا ہوں میں، اور اس مثال میں تم مجھے بتا دو، اور پھر اگر نہیں بتا سکتے تو پھر سمجھ جاؤ کہ تم غلط کر رہے ہو، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر کے، اور وہ بھی ایسا اللہ جو کامل قدرت رکھنے والا ہے، اور جس کو تم معبود بنائے ہو اس کا بھی وہ خالق ہے۔ دیکھیے ضرب لکم سبحانہ تبییناً و تنبیہاً، وہ اللہ ایک اپنی توحید کو بیان کرنے کے لیے اور لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے مثلاً ایک مثال تمہارے سامنے رکھتا ہے، متخذاً منتزعاً من انفسکم، وہ تمہارے ہی میں سے، وہ تو بے مثال ہے، وہ اپنی صفات اور ذات دونوں میں بے مثال ہے، لیکن تمہیں میں سے منتزع کرتے ہوئے، نکالتے ہوئے، ایھا المشرکون المتخذون للہ شرکاء من مصنوعاتہ وعبیدہ، اے مشرکین اور اے اللہ کے شریک بنانے والے، اس کی مخلوقات اور اس کے بندوں کو خود شریک کرنے والوں، مجھے بتاؤ، اے مشرکو مجھے بتاؤ، اذ ہی اقرب الاشیاء الیکم اوضحھا یا اوضحھا عندکم، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تمہارے پاس زیادہ قریب ہیں اور تمہارے نزدیک زیادہ واضح ہیں، تمہیں میں سے اگر مثال دیں گے تو تم سمجھ جاؤ گے زیادہ۔ بتاؤ هل لکم، کیا تمہارے لیے، ایھا الاحرار المتصرفون بالاستقلال فی منصوباتکم متصرف آخر، اچھا سواکم، یہ مجھے بتاؤ اے آزاد اور اے اپنی منصوبات، یعنی جو بھی چیزیں تمہارے سے نسبت رکھتی ہیں ان تمام میں جو مستقل ہو، تم مکمل اس کے مالک ہو، کیا کوئی اور متصرف آخر سواکم، تمہارے علاوہ اس کو کوئی اور یوز کر سکتا ہے؟ جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ یہ موبائل ہے، یہ تمہارا موبائل ہے، نہیں اس کی ایک اور یہیں تو دے رہا ہے اللہ پاک، دیکھیں آپ، جیسے مما ملکت ایمانکم وحصلت من اقسابکم من العبید والاماء، جیسے تمہارے غلام ہیں جن کو تم نے حاصل کیا، تمہاری باندیاں ہیں، الذی من جملۃ منصوباتکم، یہ تمام تمہاری نسبتوں میں سے، اب جیسے تمہارا ہاتھ ہے کوئی اس کو یوز کر سکتا ہے، تمہاری آنکھ ہے کوئی اور یوز کر سکتا ہے؟ نہیں یوز کر سکتا، دیکھیے گا۔ لیکن یہاں غلام اور باندیوں کی مثال دے کر بڑے اہم غوث پاک دیکھیں، فرماتے ہیں الذین من جملۃ منصوباتکم، یہ تمہارے جس پر تم حق رکھتے ہو، کامل ہو، یہ ان میں سے ایک مثال ہے غلام کی اور کنیز کی۔ هل یصح یجوز لمملوکیکم ان یکون ویعدوا من شرکاء، کیا تم باندیوں میں یا غلاموں میں شرکت پسند کرو گے؟ یعنی اس کو دونوں یوز کریں، تمہارے غلام کو دونوں یوز کریں، پسند کرو گے؟ دیکھیں من شرکاء معکم یتصرفون امثالکم، تمہاری طرح کوئی اور بھی اس میں متصرف ہو، فیما رزقناکم مثل تصرفکم بلا اذن منکم، یا اس میں جو تم کو میں نے عطا کیا ہے کوئی اور بھی بغیر تمہاری اجازت کے متصرف ہو۔ اچھا بلا اذن منکم سے ایک اہم عقیدہ دیا، جیسے کہ یہ دیکھیے میں نے موبائل کی ایک مثال دینی چاہی تھی،
لیکن یہاں پر غوث پاک نے وہ عقدہ کھول دیا۔ ایک مثال ہے، دیکھیے میرا موبائل ہے، میں مالک ہوں اس میں جو جیسے جس طرح چاہوں، لیکن کسی اور کو میں اپنی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کا حق نہیں دے سکتا۔ یہ اجازت سے ایک ذہن دیا کہ گویا اللہ کے نبی اور ولی جو ہوتے ہیں اللہ کی اجازت سے، اللہ کی عطا سے، اس کی شایع نشان اللہ پاک ان کو بھی اپنی وہ صفات عطا فرماتا ہے۔ اور صفات عطا فرمانے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ پاک معطل ہو جاتا، جیسے اللہ علیم ہے نبی کو بھی علیم بنایا، اللہ عزیز ہے تو نبی کو بھی عزیز بنایا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ اللہ پاک بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے اور ایمان والے بھی ولی ہیں۔ فاللہ مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک، اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، فرشتے بھی مولا ہے۔ یہ سب دیکھیں آپ، تو یہ سب جو ہے یہ عطائی جملے ہیں، تو اللہ کے اذن سے یہ سب وہ کام کریں گے، اور ان کی جو مولائیت ہے یا ان کے جو ولایت ہے یہ سب حادث ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ ذاتی ہے۔ تو عطا کا ایک جملہ ٹھیک ہے، بغیر اذن کے تصرف پھر بھی نہیں کر سکتے۔ وبالجملہ فانتم ایھا المالکون وما ملکت ایمانکم، اے مالک مجھے بتاؤ، وما ملکت اور اے مملوک مجھے بتاؤ، یہ دونوں فی ہے فی التصرف والاحتیاج الی الاموال، کہ ایک مالک ہے اور ایک مطلب کسی شے کا مالک ہے اور ایک اس شے کا محتاج ہے، ایک مملوک ہے، کیا یہ مالک اور مملوک دونوں سواء برابر ہیں؟ اذ ہم امثالکم فلأی شیء تحتاجون الیہ، کیا یہ سب کے سب تمہاری ہی طرح ہیں، یعنی تمہارے غلام بھی تمہارا ہی حکم رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو کون سی چیز ہے جو تم محتاج ہو اس کی طرف، اور کون چیز ہے کہ وہ تمہاری طرف محتاج ہیں بغیر تفاوت کے؟ ولیکن تخافون کخیفتکم، لیکن تم ڈرتے ہو ان سے، تحذرون منہم ان تتصرفوا فی اموالکم واقسابکم بلا اذن منکم، تم ڈرتے ہو اسی لیے تو تم اپنے مالک کو کہہ رہا ہے، اسی لیے مال کو اپنے محفوظ رکھتے ہو، اور یہ غلاموں کو ایک دم نہیں دے دیتے ہو یا غلاموں کے سامنے نہیں چھوڑ دیتے ہو، اپنے مال کو محفوظ رکھتے ہو ان سے، ایسے ہی جیسے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو۔ تخافون علی تضیع اموالکم مثل خوفکم علی انفسکم بل اشد من ذلک، وبالجملہ تخافون منہم ان تساووا معکم فی التصرف، تم ڈرتے ہو کہ وہ کہیں تمہارے ساتھ مطلب تمہاری ہی طرح وہ یوز نہ کرنے لگے، مالک نہ بن جائیں۔ فلذلک اتمون ولم ترضوا بتصرفهم وشرکتهم فی حطام الدنیا، اور جب تم راضی نہیں ہوتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہوں تصرف میں، تو فکیف ترضون لنا شرکت عبیدنا و مخلوقاتنا، بتاؤ تم کیسے راضی ہو ہمارے لیے کہ ہمارا غلام، ہماری مخلوق ہماری الوہیت میں، ہماری ربوبیت میں شریک ہو؟ یہ کتنی اہم مثال دیا۔ دنیا میں تمہارا کوئی شریک ہو تمہارے مال میں، تمہاری مملوک میں، یہ تم پسند نہیں کرتے، تو میں مالک اور خالق، رب، الہ، معبود ہو کر کیسے پسند کروں کہ کوئی اور معبود ہو، کوئی اور الہ ہو، اور تم الہ اور معبود سمجھ رہے ہو؟ تو مالک اور مملوک ایک نہیں ہو سکتا۔ واہ کیا بات ہے! والتصرف فی ملکنا وملک ایھا الغافلون المفرطون فی شأننا، کیوں تم میری شان میں افراط کر رہے ہو اے جاہل ہماری قدرت سے، ہماری شان سے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، یوں ہی سمجھو کہ ہم آیتیں بیان کرتے ہیں، اپنی دلائل توحید بیان کرتے ہیں اور براہین وحدت بیان کرتے ہیں، اور تفریق اپنے ایک ہونے کو اسی طرح بیان کرتے ہیں، لقوم یعقلون، مگر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے، یعنی اپنی عقلوں کو جو آیات کے تأمل میں، تدبر میں عبرت لینے کے لیے غور کریں گے اور بصارت حاصل کرنے کے لیے، بصیرت حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کریں گے، تو فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل مندو، اے بصیرت کے حصول کے متلاشیو، تم غور کرو، عبرت پکڑو۔ بہرحال تو اس چیز سے آج خاص طور سے اللہ سبحانہ یہ بتانا مقصود ہے کہ میں کس طرح سے قدرت رکھتا ہوں، قادر ہوں، اور میری الوہیت اور میری ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اسی طرح غوث پاک نے ایک بہترین عقیدہ اذن کا ایک تصور دیا، اور اہل سنت و جماعت کے حوالے سے جو کچھ مطلب یہ کہ کچھ جماعت کیا کہیں گے ان کو، کچھ فکر سے نابلد حضرات اور ریئلٹی آف اسلام اور شریعہ
اس سے نابلد حضرات جو ہیں اللہ کے ولی یا نبی کو اس طرح سے اس کا پریزنٹیشن کرتے ہیں یا اس کو بتاتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. قرآن پاک کی ریئلٹی کو سمجھیے کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے, اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے اور مومنوں کے لیے عزت ہے. دیکھیں آپ, عزت کو ایک دم 3 میں اللہ پاک نے. تو اللہ پاک اگر چاہے اذن دے تو شرکت ہے, لیکن الوہیت میں نہیں. اللہ پاک دیگر اوصاف میں نبیوں اور ولیوں کو یہ شرکت کا اپنے اذن سے عنوان تو رکھا ہے, لیکن معبود کوئی نہیں. اسی لیے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آسمان و زمین میں فساد ہو جاتا. ایک معبود چاہتا ہے کہ نہیں آسمان نیچے کر دو, ایک معبود چاہتا نہیں زمین اوپر کر دو, آسمان نیچے کر دو, اس طرح سے یعنی فساد ہوتا. ظاہر ہے دو جب مالک ہو ایک کے تو دونوں کا الگ الگ ہوگا نا. ایک ملک کا 7 وزیر اعظم ہو جائے تو کیا حال ہوگا. آپ اس بات کو سمجھیں تو اللہ پاک الوہیت نہیں. اسی لیے ہم سب کا بھی عقیدہ ہے, خصوصاً سید الانبیاء امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جتنے بھی اوصاف و صفات عطا کیے ہیں یہ بے حساب ہیں. امام کی زبان میں, امام اہل سنت کی زبان میں, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ خود اعلیٰ حضرت نے آخر میں کہہ دیا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ. کیا بات ہے, بندہ, عابد ہی ہیں آپ, عبد ہی ہیں, معبود نہیں. قرآن پاک کی وہ ترجمانی فرما رہے ہیں گویا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. معبود صرف ایک معبود ہے, معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. اللہ پاک نے صفات تو عطا فرمائے لیکن صفت معبودیت یہ نہیں. صرف معبود اللہ, عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے. نبی کی تعظیم ہوگی, ولی کی تعظیم ہوگی, ان کے اسٹیٹس ان کے شان کے مطابق تعظیم ہوگی اور اللہ پاک کا یہ حکم ہوگا. بہرحال آج کی اس خصوصی درس میں جو توحید کا ایک عنوان خوبصورت ملا ہے, اس کے ذریعے سے میں میسج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ولی رضی اللہ عنہ, تو اولیاء, انبیاء اور اولیاء, اللہ انبیاء اور اولیاء, ان تمام کے واسطوں سے خصوصاً قوم کو اور قوم کے حالات اور تقاضے کو دیکھتے ہوئے میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک بڑا ہے تمہارا, اللہ پاک بہت بڑا ہے. دیکھا آپ نے بھی مشرک کو کیا کہا, تم اپنے مملوک کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے, اپنے مال میں اسے شریک نہیں کر سکتے, تو میری ربوبیت میں, میری الوہیت میں تم کیسے بت کو شریک کر رہے ہو؟ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ کتنا بڑا پاورفل. تو بڑے بڑے نمارد زمانہ, نمرود زمانہ, فرعون زمانہ, یہ سب چلے گئے. معبود کا دعویٰ کرنے والے, رب کا دعویٰ کرنے والے, سوچئے اللہ کا دعویٰ کرنے والے, یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں تو بڑے خود مسلمہ کذاب کو دیکھیں, نبوت کا دعویٰ کرنے والے, نبی کا, جو کہ سارے جہان کے یہ رسول اور نبی بن کر آئے. تو یہ ساری چیزیں بڑے جو ظلم کرنے والے, تشدد کرنے والے, یہ سب جو ہیں چلے گئے ہیں. اپنی امت میں حسین کے خلاف ظلم کرنے والا چلا گیا. میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ کے مرد عورت اور خصوصاً بچے اور بچیوں, تم پر لازم ہے کہ کل لہو قانتون کو ذرا سمجھو کہ ہر چیز اللہ کی اطاعت اور اللہ کے لیے طبعی اور طوعی, یعنی خوشی کے ساتھ وہ جو جانتے ہیں. اور نہیں تو میں نے ایک مثال دیا, دیکھ لو, اپنے ہاتھ پر دھیان دو کہ اللہ کے 99 نام ہیں. آپ بچپن میں ہی اسکول اور کالج میں پڑھتے ہوں گے کہ اسماء للہ تعالی الحسن التی امرنا بها الدعاء بها 99 99 منے 9 اور 90 منے 90, 99. اللہ کے اتنے نام 99 نام ہے. من احصاها دخل الجنہ. بخاری اور مسلم میں ہے کہ جس نے انہیں گنا تسبیح کے طور پر وہ جنت میں چلے جائے گا. سوچیں آپ, یہ 99 یہ کیا رکھا ہے اردو میں, آپ دیکھیں تو 18 اور 81, 18 81 اگر ایکول کریں گے تو 99 ہوتا ہے. تو اب بتائیے جتنے بھی ہندو مشرک سب اس پر دھیان دیں, ہم ان کی طرف دھیان دینا ہے. ہم مسلمان کہنا ہے تم یہ ہاتھ لے کر کے گویا خدا کو لے کر کے جا رہے ہو غیر خدا کے پجاری کے پاس. ایک قوم کی بیٹیوں ایسا مت کرو, خدا تمہارے ساتھ ہے, تمہارے اندر ہے اللہ پاک.
تم نہیں دیکھ پا رہی ہو، تم دیکھو گی کیسے؟ تم وضو کر کے نماز تو پڑھو، تم ایمان والی ہو، تم ذکر تو کرو، تم خدا کی عبادت تو کرو، تم قرآن کی تلاوت تو کرو، تم اٹریکشن تو پیدا کرو، تم توجہ لاؤ۔ تمہیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا تو یاد رہ گیا، لیکن تمہیں اللہ کے نبی کا دیا ہوا قانون یاد نہیں رہا، فاطمۃ الزہرا کے والد معظم نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام یاد نہیں رہا۔ 10 منٹ 20 منٹ کی تسکین جسم اور خوشی کے لیے تم نے دائمی مطلب یہ کہ دائمی انعامات اور نعمتوں کو تم نے تباہ و برباد کر دیا۔ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو قوم کی بیٹیوں، ایسا مت کرو۔ یہ دنیا فانی ہے، تمہاری لذت بھی فانی ہے، تمہاری خواہش بھی فانی ہے، تم فانی ہو، لیکن اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے اگر باقی دنیا کو منور کرنا چاہتی ہو تو شریعت کو فالو کرو، شریعت سے پیار کرو، قرآن سے پیار کرو، نبی سے پیار کرو۔ نبی تم کس بنیاد پر پیار کرتے ہو؟ کہ وہ طاقت والا ہے، تو یہ چیز تو میرے آقا میں بہت زیادہ موجود ہے، 40 مرد کی طاقت ہے۔ اب دیکھو کیا حسن والا معاذ اللہ نہیں، یہ سب اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں، یعنی حسن یوسف جو ہے نبی کے حسن کا صدقہ ہے، معجزہ ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں آپ کو چاہیے تم نبی سے پیار کرو۔ یہ پیار الحمدللہ، یہ محبت تمہاری اللہ پاک پسند بھی فرماتا ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ اچھے، سب سے زیادہ بلند بالا، سب سے زیادہ اعلیٰ بالا بلند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے تم صرف یا تو حالات کالج اور اسکول، اچھا ابھی اسکول اور کالج بند بھی ہے، اس لیے میں ایک اور میسیج دینا چاہتا ہوں کالج اور اسکول کے بچے اور بچیوں کے لیے۔ یہ سمر ہے، تم سوچتے ہوں گے کہ سمر، ماں باپ سوچتے ہوں گے جاؤ مسجد کو نماز پڑھنے چلے جاؤ، اور ماں باپ موبائل میں لگ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹائم کیسے ہوگا؟ بڑے شرمناک اور افسوسناک بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک ایک لمحہ مطلب جنگ کے عالم میں بھی خدا کے ذکر کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے، جنگ کے عالم میں بھی، جبکہ وہاں پر ٹینشن ایک دم رہتا تھا، موت کا، اس کا اس کا، ہر طرف سے دشمنوں کا وغیرہ، پھر بھی اللہ کے ذکر کو۔ کربلا کبھی یاد رکھتے ہو؟ کربلا میں کیا کیا کیسے کیسے لاشوں کے انبار پڑے رہتے، لیکن وہاں پر بھی عبادتیں کرنا نہیں چھوڑے۔ کب یاد کرو گی؟ کن کن کو تم جواب دو گی میدان محشر میں؟ اس لیے قوم کی بیٹیوں دھیان دو، تمہارا اسٹیٹس، تمہارا لیول، تمہاری آئیڈینٹی بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ۔ تمہیں اللہ پاک نے جو شرف عطا فرمایا ہے، میں بیٹیوں کو ایک خاص طور سے، بہنوں کو، وہ بہنیں جو اسلام سے تھوڑی سی دور ہیں یا اسلام کے حوالے سے نابلدی کی بنیاد پر کچھ غلط لیڈنگ کی بنیاد پر غلط مس انڈرسٹینڈنگ کی شکار ہو چکی ہیں، میں ان کو ایک ہی جملہ کہوں گا، ہم مرد ہیں نا، ہاں، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھو، کہیں پر بھی میرے نام کا سورہ، یعنی مرد بولے عربی میں رجال بولتے ہیں، رجلن کی جمع رجال، میرے نام کی سورہ نہیں رکھا۔ قسم خدا کی کتنا تم سے اللہ پاک پیار کرتا ہے، کتنا تمہاری طرف توجہ فرماتا ہے۔ سورۃ النساء، اب دیکھ لو، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ نمبر 4 دیکھو، نساء، نساء بولے تو عورتیں، سورۃ النساء، کتنا مقام ہے تیرا اپنے کلام میں، تیرے نام کا سورہ۔ کون ہے؟ عائشہ عورت ہے نا، 18 آیتیں ان کی شان میں، صرف انگلی اٹھایا تھا ظالموں نے، دشمنوں نے، تو ان کی عفت، ان کی پاک دامنی کا اعلان قرآن پاک نے کیا تھا۔ تم تو وہ قوم ہو کہ تمہارے اوپر اگر کوئی بری نظر دوڑائے تو اللہ پاک ڈیفنس فرماتا، تم خود برائی میں کیسے جا سکتی ہو؟ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس طرح سے محفوظ رہو، اس طرح سے تمہاری اپنی مطلب اپنا سمان کرو، اپنی عزت کرو کہ اللہ پاک فخر فرمائے۔ آیت تو نہیں اتارے گا لیکن کرم ضرور نازل فرمائے گا، فضل ضرور نازل فرمائے گا۔ بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گی کہ جس خدا کو آپ مانتے ہو بڑا پاورفل ہے، جس رسول کو آپ مانتے ہو بڑا پاورفل ہے، اولیاء اللہ بڑے پاورفل ہیں اللہ پاک کی عطا سے۔ اس لیے آپ سب کا دل مت دکھاؤ، اللہ پاک کو ناراض مت کرو، نبی کے دل کو مت دکھاؤ، ولی کے دل کو مت دکھاؤ، ماں باپ کے دل کو مت دکھاؤ، اور انڈیا کے قانون کی بات مت کرو۔ آخری میں ایک بات کہوں گا جو ماں باپ کے حوالے سے ہے، اے ماں باپ، دنیا اپنی اولاد کو پڑھاتے ہو، یہ ضرورت ہے تمہاری، یہ یعنی دنیاوی ضرورت ہے یہ تمہاری، یا حالات کی مجبوری آپ کہو، لیکن دین پڑھانا یہ فریضہ ہے تمہارا، دین پڑھانا یہ فریضہ ہے، ضرورت تو ہے ہی، یہ فریضہ ہے۔ طلب العلم علی کل مسلم و مسلمہ،
تمام مسلمان مرد و عورت پر علم کی طلب فرض ہے، تو دین پڑھانا فرض ہے، دنیا پڑھانا ضرورت ہے، حالات اور تقاضے کی بنیاد۔ دنیا اور دنیا کے لوازمات، دنیا کی تعلیم سب یہیں رہ جائیں گے، اور جن تعلیم میں دھیان دیں، جن تعلیم سے یا جن تعلیم میں تمہاری آخرت سنور رہی ہو، تو پھر وہ تعلیم بہت اچھی تعلیم ہے۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اے باپ ماں، آپ اپنی اولاد کو دنیا پڑھاؤ، لیکن دین کے لیے پڑھاؤ، صرف دنیا کے لیے نہیں پڑھاؤ۔ لیکن ایک بات اور کہوں گا، اگر ماں باپ جاہل بھی ہو تو دین پڑھاؤ، قسم خدا کی اپنے سے زیادہ بھی پڑھاؤ گے نا تو وہ تمہارا ادب کرے گا۔ دین کی یہی برکت ہے۔ یہ میں بات چوس کر اس لیے بول رہا ہوں کہ دیکھیے، ایک باپ ہے جو آٹو رکشہ چلاتا ہے، اپنی اولاد کو اس نے حافظ بنایا، عالم بنایا، قسم خدا کی وہ باپ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کا پاؤں چوما جائے گا۔ حافظ قرآن بیٹا آتا ہے، عالم دین بیٹا آتا ہے، تو اس کا پاؤں سب سے پہلے چومتا ہے، جبکہ باپ جو ہے جاہل ہے، مطلق جاہل ہے۔ لیکن وہی باپ ہے، آٹو چلاتا ہے، جمع کر کے بیٹے کو امریکہ بھیج دیا، کیمسٹری، بایولوجی اور یہ دنیا کی تمام ایٹ نیٹ یہ سارے علوم ایک دم دکھا دیے، بڑے بڑے، یعنی کہ انجینئر بنا دیا، دنیا کا بہت بڑا بنا دیا۔ وہ جب بیٹا آتا ہے تو اپنے دوستوں میں جب رہتا ہے، باپ سامنے ہو تو دوست اگر اس کا پوچھتا یہ کون ہے تو شرم سے کہتا پتہ نہیں کوئی ہوں گے۔ دیکھا، یہ دنیا کی برکت تو نہیں کہوں، یہ دنیا کا انجام ہے، دنیا کی تعلیم کا انجام ہے۔ اپنے اسٹیٹس اور لیول سے زیادہ پڑھا دیے تو تم خود رسوا ہو رہے ہو۔ لیکن دین اگر اپنے اسٹیٹس اور لیول سے زیادہ پڑھاؤ گے نا، جتنا زیادہ پڑھاؤ گے اتنا ہی وہ بچہ تمہارا ادب کرے گا، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار ہوگی۔ اور یہاں تک یہ نہیں کہ یہ دنیا ہی میں فرما بردار ہوگی، مرو گے بھی تو قبر میں سکون سے سو گے، الحمدللہ۔ تو مفتیان اسلام کو دیکھیں، علماء ربانیین کو دیکھیں، حفاظ کرام کو دیکھیں، جاہل باپ ماں کے قدم کو چومتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں میرا باپ جنت کے دروازوں کا بیچ والا دروازہ ہے، ماں کے قدم میں جنت ہے، وہ جانتا ہے۔ لیکن دنیا کی تعلیم میں کسی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے، لارڈ میکالے کی تعلیم میں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ دین پڑھاؤ، یہ تمہاری ضرورت بھی ہے، تم اس کے محتاج بھی ہو، اور دنیا بھی تمہاری سنورے گی اس سے، اور آخرت بھی سنورے گی۔ اور یہ تمہارے لیے فرض ہے، فرض عین ہے۔ یعنی فرض عین کا مطلب یہ اتنا علم سیکھنا جس سے تم ایمان، توحید، اللہ، رسول، شریعت، کلمہ، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ خلی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہونے والا مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری بھی ہے۔ کل فقیر غربا نہیں تھے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، قرآن کہتا ہے کہ کچھ غنی و فقیر صحابہ تعفف کی بنیاد پر، یعنی ایک دم اچھے سے رہتے تھے اور مانگتے اگتے نہیں تھے، لیکن فقیر تھے۔ جاہل لوگ اسے بڑے مالدار سمجھتے ہیں۔ ارے ہم اپنی مثال دیکھیں نا، جب میں ٹوپی جبہ یہ سب پہنتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے واہ بہت بڑے پیسے والے ہوں گے، لیکن آؤ ذرا گھر میں کبھی سمجھ میں آئے کہ 2 وقت کھانے بنے یا 1 وقت کھانے بنے۔ یہ ہمارا تعفف ہے دینی، تاکہ ہم بتا سکیں کہ نہیں، اسلام کمزوری میں بھی اسلام ہے، خوبصورت ہے، بلند ہے، طاقتور ہے۔ میں بتانا بس صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ثمر ہے، تو یہ ثمر دنیاوی تعلیم کا ثمر ہے۔ دین تمہارا کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، اور ثمر کے بعد بھی وہی رہے گا۔ اولاد کو ایک نصیحت ہے کہ یہ 2 مہینے کو گولڈن چانس سمجھو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ اور ماں باپ کو بھی کہوں گا کہ تم نے اولاد کو وہ ٹائم نہیں دیا جو دینا تھا، اب 2 مہینہ تمہارے پاس ٹائم ہے، ان کو ٹائم دو، اپنے داداؤں کے بارے میں بتاؤ، اپنے اسلاف کے بارے میں بتاؤ، ان کو شجرہ بتاؤ کہ تمہارا شجرہ کیا ہے، دین سکھاؤ، اچھی باتیں بتاؤ ان کو۔ تم الگ موبائل لے کے، تم الگ موبائل لے کر کے، سب الگ الگ موبائل لے کر کے ایک دم بالکل شہر گویا کو شہر خاموشہ کیوں بنا رہے ہو؟ خاموش ہو کر کے ایک دم اندر گویائی، موبائل سے دور رکھو اپنی اولاد کو، تم بھی دور رہو، نماز کا تم بھی اہتمام کرو۔ اگر چاہتی ہو کہ اولاد برائی سے، بے حیائی سے بچے، تو قرآن کا یہ فرمان سورہ پارہ نمبر 21 کی فرسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیں، ہاں سورہ عنکبوت ہی میں آپ دیکھیں
فرماتا ہے اللہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری عادتوں اور باتوں دونوں سے روکتی ہے۔ تو بے حیائی سے اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہو تو تم بھی نماز پڑھو، بچانا چاہتے ہو تم بھی نماز پڑھو، اولاد کی بھی نماز پڑھاؤ۔ روحانی جسمانی دونوں، فزیکلی طور پر بھی ٹھیک رہو گے، روحانی طور پر بھی ٹھیک رہو گے، بلکہ سمر کے علاوہ بھی پھر ٹائم مانگو گے کہ ماں کی خدمت کے لیے اور ٹائم ملے، چاشنی تو مل جائے۔ وہ رب جو کہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون چاہتے ہو، اے سی وغیرہ میں نہیں ملے گا، میرے ذکر میں ملے گا۔ تو اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ 10 منٹ کے لیے لائٹ چلی جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہو، یہ لائٹ تو تھا ہی نہیں صحابہ کے زمانے میں، پھر بھی کیسے سکون، حسین جیسی نسل کیسے ملی، حسینی نسل، فاطمہ جیسی اولاد کیسے ملی۔ تو اللہ کا ذکر اگر کرو گے تو سکون ملے گا آپ کو، چین ملے گا آپ کو۔ خلاصہ یہ کہ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، علماء حق سے مردوں کو رجوع کرواؤ، دین سکھاؤ، یہ دنیا کو بھی سنوار دے گی۔ اگر جاہل بھی رہو گے تو تمہاری عزت ہوگی اور یہ اولاد آخری دم تک تم سے ڈریں گے۔ افسوسناک بات ہے، دنیا پڑھانے والے ماں باپ سنیں، اگر اولاد کو دنیا پڑھاؤ گے صرف تو تمہیں ڈرنا ہوگا ان سے کہ وہ ابھی سویا ہے، اور اگر دین پڑھاؤ گے نا تو وہ ڈریں گے تم سے کہ کہیں ماں باپ کو خلل نہ ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، دین میں بھی دنیا میں بھی آپ کو فرق معلوم ہو گیا کہ آپ کا کون ماں باپ نہیں چاہتا ہے کہ مجھے میرے اولاد سے سکون ملے؟ تو کیا پڑھاتے وقت تک، خالی پیسہ بھیجتے وقت تک یہ سکون مل رہا ہے آپ کو؟ نہیں، آپ کو سکون چاہیے تو روحانی سکون، فزیکلی، مینٹلی، ہر طرح سے سکون چاہیے، اور وہ ہے دین کے سکھانے میں۔ تو دین پڑھاؤ، اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ساری صورتیں، نماز کی تلقین کرو، خود بھی پڑھو اور اولاد کو بھی پڑھاؤ۔ اس کے لیے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا کہ 7 سال کے ہو جائیں تو حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو مارو۔ مارنے کا کانسیپٹ سمجھ رہے رحمت کے حوالے سے؟ وہاں مارنے سے مراد نگرانی، توجہ۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ بھی پڑھیں گے تو خصوصاً ہماری مائیں اس بات کو سنیں اور اہتمام کریں کہ اگر ساری پاسبلٹی موجود ہو تو خود وضو کریں، نماز خود بھی پڑھیں، اولاد کو بھی پڑھائیں، الحمدللہ قرآن کی تلاوت کریں، ورنہ بوسیدہ اوراق ہو کر فتوے پوچھنے پڑیں گے کہ قرآن کیا کرنا۔ اس لیے قرآن آپ بھی پڑھیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی الحمدللہ۔ اور آپ کا یہ سمر کیسے گزر جائے گا آپ کو خود احساس نہیں ہوگا، بلکہ آپ خود کہو گے کاش ابھی 10 دن اور رہتا۔ ابھی آپ سوچتے ہیں کہ میں کس کے یہاں مہمان جاؤں، کیسے آج کا دن کٹتا، کیسے 2 مہینہ کٹیں گے، یہ سمر کیسے گزرے گا وغیرہ، سوچ رہے ہیں نا آپ۔ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات صحابیات ایسی ہوتی ہے، اللہ یہ اتنا چھوٹا دن کیا تو نے، ایسا ہوتا تھا کہ میں قرآن نہیں پڑھ پاتی، نماز نہیں پڑھ پاتی۔ یہ برکتوں کا تصور ہوتا۔ تو ماؤں، بہنوں اور والدین، اولاد پر نگرانی کا مطلب تشدد نہیں ہے، پریکٹیکلی طور پر جو تم کرو وہی اولاد کو کرواؤ۔ تم اچھی رہو، اولاد بھی اچھی رہے گی۔ قرآن نے جب کہا ہے کہ بے حیائی اور بری عادتوں سے بچانا چاہتی ہو کہ وہ غیروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے خاندان کے مسلمان ان بچوں کے ساتھ جن سے ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، دل لگی سے بچے، برائیوں سے بچے، نماز پڑھواؤ۔ اس کا جسم بھی صاف رہے گا اور اس کی روح بھی صاف رہے گی۔ جسم و روح کے مرکب کا نام ہی انسان ہے، زندگی ہے۔ زندگی چاہتی ہے اولاد کی تو جسم اور روح کو تازہ کرو، ان کی زندگی بھی تازگی ہوگی، آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس جیلانی کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔